کون سیدہ کون سیدہ جس دا باپ نبیوں دا سردار ہے تھوڑی کی شان نہیں جس دا باپ ولی کامل ہوئے اس دی بڑی شان ہے جس دا باپ نبیوں دا سردار ہوئے ہر پاس جس پاس دیکھو نا سیدہ کائنات نو اللہ نے عظیم بنایا ہے باپ سید الانبیاء ہے باپ سید الانبیاء ہے اور شوہر امام الاولیاء ہے شوہر امام الاولیاء ہے یار ایمان نال دسو جس دا باپ امام الانبیاء ہوئے تے شوہر امام الاولیاء ہوئے اس دی اولاد کی ہو جی ہوئی پھر اس دی اولاد دا کی عالم ہوئے پھر اولاد دی تے شان ہوئے گی نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس دی تے شان ہوئے گی نا کہ اسی دے ان الفاظہ دینا لکھ نہیں آئے کہ رسول نانا علی بابا رسول نانا شوہر امام الاولیاء اور جس کی اولاد سید و شباب اہل الجنہ اللہ نے انہوں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا اور میں کہا یہ گھرانہ کیوں آلہ ہے اس گھرانے دی آلہ ہونے کی وجہ ہے میں کہا اللہ نے فرمایا سونیا میرے رب نے فرمایا سونیا میں تینوں کوثر دا مالک بنائے جنت دا مالک بھی تو میں نظام دا مالک بھی تو میں تو جا کے پل صلاحت دا مالک بھی تو میں اور میرے رب نے انعام کی دیتا فرمایا جڑے میرے آقا کریم دے نواسے نے مولا حسن دے مولا حسین اے جنتی نوجوانوں دے سردار نے سیدہ کائنات عائشہ نے فرمایا الفاطمہ تو سیدہ نساء بیٹے جنتی نوجوانوں دے سردار تے ماں جنتی عورتاں دی سردار تے بابا سب دا سردار اور یاد رکھنا جس کے دل میں علی کا پیار نہیں ہوگا وہ جنت بھی نہیں جا سکتا اور میرا شاید یہ جملہ تو طبیعت مطابق ناگوار گزرے جیسے دل میں بغض صدیق ہو اس کے دل میں محبت علی آ سکتی نہیں ہے اسی کے دل میں محبت علی آئے گی جس کے دل میں محبت صدیق اکبر اسی صرف علی نو نہیں مندے اسی علی دی ہر یار نو مندے صرف علی نو نہیں مندے علی دی ہر یار نو مندے آئے اسی لینڈ کراس کرنے والے بندے نہیں اسی لینڈ تے چلنے والے بندے فرمایا علی اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم دے اس غلام میں مقام عطا فرمایا ہے فرمایا علی کل ایمان ہے سارے بولو نا سبحان اللہ علی کلے اور جو بولو علی کلے اور سارے بولو علی کلے اسے کوئی شک ہے سب نو پاک ہے سب نو جنہاں نو پاک کے ہاتھ اٹھا کے آکھو نا علی کلے ساڑھا دیانے اسی دے مولا علی نو بھی منن والے سونے صدیق نو بھی منن والے میرے نبی دا فرمانے علی کلے ایمان حضم کرنا جیدے بڑے جیدہ حضمہ ٹیٹ ہویا انہوں حضم ہونا ہے یاد رکھنا کہ علی کلے ایمان ہے ابو بکر صدیق علی نبی امام ہے
صدیق اکبر وہ علی دا بھی بولو علی دا امام اسی تے صدیق دے بھی نوکر آئے اسی مولا علی دے بھی نوکر آئے ساڑھا تے ایمان کے تیرے دشمنوں سے اے دشمنی تیرے دشمنوں سے ہے دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے نبی دے نل پیار کرنا لیا کون سیدہ انسیداد تیرے واسطے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاقبہ راقیہ محدثہ قاریہ حافظہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہ نے اپنا مقام عطا فرمائے آپ جنتی عورتوں دی سردار اتنی دیر تک آدمی عورت جنت جا نہیں سکتی جنی دیر تک سیدہ کائنات دی عظمت نہ من لاوے میں کیا کون سیدہ کائنات میرے دل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیئے شان اگر سرکار عرشہ والے جاندے نے تے عرش والے کھڑے ہو جاوے کھنا سبحان اللہ اگر حضور عرشہ دے جاندے نے عرش والے سارے کھڑے ہو جاندے نے فرشتے بھی استقبال کر دے نے حضور مسجد دے جاندے نے ابو بکر صدیق استقبال کر دے نے عمر فاروق استقبال کر دے نے لیکن جیدہ جگن سیدہ کائنات حضور والاولیاء نے سرکار اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہو جاندے ہیں اچھا ویسے ہکنا ساڑھے ویچ بڑی غلط رسم ہے کوئی جڑے نات خان ہے نا ٹکریل نات خان انہیں پیسے بٹوران واسطے عقیدے اندر بڑیاں غلطیاں کی تھی اکثریت ایک شیر پڑھیا جاتا ہے نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی اس سرے تو غلط اس سرے تو غلط ہے یار کہ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضور دی بیٹی نہ ہوندی کہ آپ دی شان ہوندی نہیں آنکھوں نے سارے جی اگر حضور دی بیٹی اگر مولا علی حضور دے دماد اور حضور دے بھائی نہ ہوندے تھے انہوں نے یہ شان ہوندی یہ ساری شان جو ملی ہے حضور دی وجہ تو ملی ہے یاد رکھنا کسی نے حضور تو کراس نہ کرو جو اس کے در سے یار پھرتے ہیں وہی در بدر خار پھرتے ہیں جیڑا مصطفیٰ دے در جو چھڑ دیندہ ہے پھر دا کچھ بھی نہیں رہا مولا علی دی بڑی شان ہے سیدہ کائنات دی بڑی شان ہے اللہ نے انہوں بڑا مقام عطا فرمایا ہے لیکن یاد ملا جس کو ملا جتنا ملا جو بھی ملا صدقہ تیرا جس نو جتنا لپیا ہے جو بھی ملیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم دا صدقہ ملیا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ کائنات جدوں سرکار جاندے سانا کسی سفر دے آپ نے سب تو آخر دے اپنی بیٹی دے گھر جانا سب تو آخر دے اپنی بیٹی دے گھر جدوں واپس آنا ہے نا سب تو پہلے سیدہ کائنات دے گھر آنا سب تو پہلے سیدہ کائنات دے گھر آنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آنا نا ادھر سیدہ کائنات نے کھڑے ہو جانے جدوں تشریف آنا حضور نے تو سیدہ کائنات نے کھڑے ہو جانا میرے آقا دے نال پیار کرنے والے حضور دے غلام خود نے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا سیدہ کائنات نے کھڑے ہو جانا حضور کا استقبال کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ دے متھے دے اوپر بوسہ لینا اور میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں دنیا دے اندر بڑیاں عورتوں نے لیکن اللہ نے میری بیٹی نو سب نالوں زیادہ شان عطا فرمائی ہے سب نالوں اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے اور اگلی حدیث پاک جدڑ میرے حضرت سیدہ مولا سیدہ کائنات دا مولا علی دا نکاح ہویا جدڑ آپ دا نکاح ہویا تے نکاح اللہ دی مرضی نال ہویا اللہ دی مرضی نال ہویا مولا علی دا نکاح سیدہ کائنات دے نال ہویا میں تفصیلیں نہیں جانا چاہیے کیویں ہویا اور یاد رکھنا یہ نکاح کروان والے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نے اور اس نکاح دے گواہ ابو بکر تے حضرت عمر فاروق ہے سبحان اللہ کیا بات یار یہ ساریاں پیار دیا کرتا ہے کیوں مناندی جو آپس ایک محبت ہے تسی کیوں والا جدا کرتا ہم
کون ہوتے ہیں کسی کو گھٹانے والے یا کسی کو بڑھانے والے؟ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی دا نکاح سیدہ کائنات نہ لویا اور اللہ دی مرضی نہ لویا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا والیا جب نکاح ہویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جملے سننے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں دنیا دے جو جیڑا سب نالوں اعلیٰ شخص سی او دا نکاح میں سیدہ کائنات نال کیتا ہے۔ درس دے رہے ہیں آج دے ماں باپ نو درس دے رہے ہیں جیڑے بیٹی دی شادی کریں نا تکڑا بیٹی پریشان نہیں ہونا، اسی مر کوئی نہیں گئے، کوئی تھوڑی جی گل کریں تو سانو دسنا اسی آپے گل کر لواں گے، لیکن سرکار جو ہوں گے وہ اللہ دے پیارے نبی دی شان ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے نبی دے نال پیار کرنے والے اللہ دے نبی دی زندگی امتیاں واسطے نمونہ ہوندی ہے۔ میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی نے مخاطب کیتا، سرکار سے فرمایا میری بیٹی تو میرا لقب جگارے او بیٹی جنی واسطے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو مدعب ملی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل دی راحت ہے، یہ میرے دل دا چین ہے۔ میرے آقا کریم نے اس اپنی بیٹی نو کا ارشاد فرمایا اے بیٹی میں دنیا دے سب نالوں اعلیٰ شخصاں دے وچوں جیڑا سب نالوں اعلیٰ ہے او دے نال تیرا نکاح کیتا ہے۔ سرکار اپنی بیٹی نو سمجھا رہے کہ جیڑا سارے نال اعلیٰ مرد سی نا او دے نال تیرا نکاح کیتا ہے۔ تے سرکار نے فرمایا اے علی تو اس گمان دے جنازہ وی کہ میں اعلیٰ، اس گمان دے جنازہ وی میں اعلیٰ۔ میرے آقا کریم نے مولا علی نو مخاطب کیتا، میرے آقا دے نال پیار کرنے والے میرے آقا کریم نے مولا علی نو مخاطب کر کے فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا علی او عورت جڑی ساری کائنات دی عورتاں نال والا ہے میں اس دا نکاح تیرے نال کیتا ہے۔ میرے آقا دے نال پیار کرنے والے معلوم ہویا حضور فرمانا چاہتے نے اے علی مرداں وچوں تو اعلیٰ ہے عورتاں وچوں میری بیٹی سیدہ کائنات اعلیٰ ہے۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ نبی کا گھراں چراغ گولڑا آپ فرماندے ہوندے نے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل سیدہ کائنات اور مولا علی کے درمیان میں کوئی گلبات ہو گئی، سرکار کو پتہ لگ گیا، سرکار تشریف لائے گئے، سرکار جب آئے نا تے سرکار دے گیا تے دشمن بھی مان جاندے سن، سرکار دے گیا تے دشمن بھی مان جاندے سن۔ جب سرکار گئے نا تے سیدہ کائنات نے دیکھیا تو نے علی نے اشارہ کیتا میری کوئی ناراضگی نہیں ابو نو نہ دس، علی نے آکھیا تم مینوں نہ کہے تو نہ دسی جے سرکار ناراض ہو گئے کائنات ناراض ہو جائے۔ کہ سرکار دلاں دے بید جانن والے سرکار نو سارا پتہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے صلح کرایا آپس دے اندر جو گفتگو انہوں ختم کیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے حضور واپس آئے مسجد دے اندر سرکار تشریف لے گئے، سرکار دے صحابہ دا جرمہ دے میرے آقا کریم دے غلام بیٹھے نے سونے نبی لجپال نبی میرے آقا کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے مسکراہٹ حضور مسکرا رہے نے حضور دے صحابہ نے پوچھا سونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی ہے تواڈے کتنے خوش ہون دی وجہ کی ہے میرے آقا نے جڑا جملہ فرمایا احباب تک پہنچانا چاہنا میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں دنیا دے سب نالوں اعلیٰ لوگوں دی صلح کرا کے آیا سب نالوں اعلیٰ ترین لوگوں دی صلح کرا کے آیا سب نالوں عظیم ترین لوگوں دی صلح کرا کے آیا حضور دے صحابہ نے بڑے تعجب دے نال اٹھیا سونیا وہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا ایک دا نام علی ہے دوسرے دا نام سیدہ کائنات ہے اور جب وصال دا وقت قریب آیا سیدہ کائنات نے اپنے خادموں نے بلایا کہ ابھی ایسا انتظام کرو جدو میرا جنازہ اٹھے انسان سے انسان پرندے دی میری میت نو دیکھ نہ سکے اتنا پردہ کرو آپ دے واسطے ڈولی تیار کی دی گئی اس کو اچھے طریقے نال سنواریا گیا جب آپ دا جنازہ اٹھیا تاریخ والے لکھ دے نے کہ کوئی آدمی آپ دے جنازے نو کی آپ دے شکل نو کی آپ دے چہرے نو کی جیڑی چادر سیدہ کائنات دے اوپر وچھیے کوئی اس نو بھی ویکھ نہیں سکدا اتنا پردہ پیاں کر دیا نے میں عالم تخیر دے اندر ادب دے نال اور محبت دے نال عرض کیتی حضور ایک ہی وجائیں آپ فرما دیا نے میں کائنات دیا عورتوں درس پہ دینیا جیڑی عورت پردہ نہیں کرے گی اس دا تعلق سیدہ کائنات دے نال کوئی نہیں سیدہ کائنات دے نال اسے دا تعلق ہے جیڑی پردے دے وچ رہندی ہے حضور دی شریعت تے عمل کرن والی سیدہ کائنات دی سیرت ہے آپ دا قبضہ ہے یقیناً آپ دے متعلق ہزاراں گلاں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں قلم ٹوٹ سکتے ہیں سیاہی ختم ہو سکتی ہے لیکن سیدہ کائنات دی عظمت پوری ہو سکتی نہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دے نے اگر تسی چاہندے ہو ساڑھے گھران دے وچ خیر و برکت ہوئے اگر تسی چاہندے ہو ساڑھے گھران دے اندر خیر و برکت ہوئے تے اپنے گھران دے اندر سیدہ کائنات دا ذکر کیتا کرو اللہ برکتاں عطا کر دے گا